الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازدواجی زندگی کے بارے میں جو اہم باتیں تھیں وہ سماعت کی، جن میں نے بتلایا کہ مختلف ازواج مطہرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کون ہیں، ان کی مختصر سی سیرت پاک ہم نے دیکھی، ازواج مطہرات کی فضیلت کیا ہے، اور ایک سے زیادہ نکاح کرنے کے وجوہات کیا تھے، یعنی تعدد ازواج، ایک سے زیادہ نکاح کرنے کے وجوہات کیا تھے، ریزنز کیا تھے، اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوئی۔ آج انشاءاللہ ایک آگے سٹیپ جا رہے ہیں ہم، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد طیبہ کتنی تھی اور ان کے بارے میں تھوڑی سی مختصر سی سیرت جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت کے جو مختلف پنے ہیں، اس سے ہر سیرت کے سبق سے ہمیں کچھ نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں، ان کے اوپر ہمارا فوکس ہونا ضروری ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ انہیں صرف تاریخ کے ہسٹوریکل ایونٹس کے طور پر نہیں دیکھنا ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جیتی جاگتی ہمارے لیے ماڈل ہے، اور ان میں سے ہم دیکھیں گے کہ ہم سیرت پاک کے کس فیز سے گزر رہے ہیں، اور اس فیز سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے۔ یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ اور دوسرا مقصد تو ہے ہی سامنے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھنے سے ہمیں دینی احکام جو ترتیب وار اللہ تعالی نے نازل کیے، اور مختلف قرآن کی صورتیں جو ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوئی، ان میں حکمتیں کیا تھیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹین کیا ہوا کرتا تھا، ماحول کیسا تھا، ٹھیک ہے، بیک گراؤنڈ سمجھ میں آتا ہے، عربوں کا کلچر کیا تھا، وہاں سوسائٹیز کے اندر کیا چیزیں رائج تھیں، کیا چیزوں کو برا سمجھا جاتا تھا، کیا چیزوں کو اچھا سمجھا جاتا تھا، تو ہمیں ایک کنٹیکسٹ ملتا ہے، ایک بیک گراؤنڈ ملتا ہے۔ جب ہم یہ حالات کو پوری طرح سے دیکھتے ہیں، تب اگر ہم کوئی آیت پڑھتے ہیں یا کوئی حدیث پڑھتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں وہ کنٹیکسٹ، وہ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اور اس کے اعتبار سے پھر اس میں سے احکام نکالے جاتے ہیں، حکم نکالا جاتا ہے۔ تب ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں آئے گی کہ یہ حکم کیوں دیا گیا تھا، اس کے پیچھے ریزن کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے جیسے چند ایک پوائنٹس اس میں آتے جائیں گے تو میں ہائی لائٹ کرتا جاؤں گا۔ اب اس باب میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد طیبہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس باب سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو ہیں کتنی محترم ہیں، کتنی معزز ہیں، اور ان کے ہم پر کیا حقوق ہیں۔ دوسری یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ کیسا بیہیویئر تھا، خود کی اولاد کے ساتھ کیسا معاملہ تھا، کتنی محبت سے، شفقت سے پیش آیا کرتے تھے۔ تو وہ بھی چند باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ ٹوٹل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں 3 صاحبزادے یعنی بیٹے اور 4 صاحبزادیاں یعنی بیٹیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی، سوائے حضرت ابراہیم کے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے۔ تو اس باب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، ایک صاحبزادوں کی سیرت، دوسرے صاحبزادیوں یعنی بیٹیوں کی سیرت۔ تو مختصر حالات جان لیں۔ پہلے صاحبزادوں میں سب سے بڑے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم سب سے چھوٹے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے پیدا ہوئے، اور انہی کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم مشہور ہوئی۔ یاد رکھیں، کنیت نام کے علاوہ ایڈیشنل ٹائٹل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور عربوں کے یہاں یہ رواج تھا کہ جب کسی کا کوئی بیٹا یا بیٹی ہوتا تو اس کے
نام کے آگے آپ ابو لگا دیتے جس سے اس کی کنیت بن جاتی، یہ مشہور قاعدہ. جیسے کہ قاسم، اس کے شروع میں لگا دیا ابو، یعنی اس کے فادر، ان کے والد، تو ابو القاسم یعنی قاسم کے ابا، قاسم کے فادر. ٹھیک ہے، تو یہ کنیت بن گئی. ہمارے یہاں بھی یہ کلچر ہے کہ جب کسی شخص کو پکارنا ہو تو بعض اوقات نام سے نہیں پکارتے، بلکہ بچے کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کے باپ کو پکارتے ہیں. ایسے کہتے ہیں او خالد کے ابا، ہے نا، او زید کے ابا، اس طرح پکارا جاتا ہے. کبھی کبھی ان کا نام نہیں لیا جاتا. احترام کی بھی بات ہوتی ہے اور کلچر کی بھی بات ہے. تو عربوں میں یہ چیز رائج تھی کہ وہ لوگ اپنے نام کے علاوہ کنیتیں رکھا کرتے تھے. وجہ یہ ہوتی تھی کہ نام بعض اوقات سملر ہوا کرتے ہیں. جیسے کہ عبداللہ، کئی لوگ ہوں گے عبداللہ، لیکن جب کہیں گے کہ زید کے والد عبداللہ، ابو زید عبداللہ، ایسے بولیں گے تو ابو زید، تو ہر کسی عبداللہ کے بیٹے کا نام زید ہو ضروری نہیں ہے. تو یہ ڈفرینسیشن بھی ہوتا ہے اس کے ذریعے. ٹھیک ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم مشہور ہوئی اپنے بڑے بیٹے کے نام سے، یعنی قاسم کے ابا. مکہ معظمہ ہی میں ان کی ولادت ہوئی اور 17 ماہ زندہ رہے، 17 مہینے. ابھی پاؤں چلنے لگے تھے کہ وہیں مکہ مکرمہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی انتقال کر گئے اور وہیں مکہ میں انہیں دفنا دیا گیا. یاد رکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور کنیت دونوں نے ایک ساتھ کوئی شخص نہیں رکھنا چاہیے. یعنی کوئی شخص اپنا نام محمد رکھے اور اپنی کنیت ابو القاسم رکھے، دونوں اس طرح سے کمبائن نہیں کرنا چاہیے. حدیث پاک میں اسے منع کیا گیا ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کی کنیت ابو القاسم ہے. اگر کنیت رکھ رہے ہیں، کوئی شخص کسی کا بیٹے کا نام قاسم ہے، وہ اپنے آپ کو ابو القاسم کہلوائے، تو نام اس کا محمد نہ ہو، ہے نا. تو دونوں چیزیں کمبائن نہ ہو. ٹھیک ہے، لوگوں کو ورنہ مغالطہ ہو جاتی. تو دوسرے بیٹے کا نام حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ٹھیک ہے، ان کی ولادت نبوت ملنے کے بعد بھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا اس کے بعد ان کی پیدائش ہوئی. ٹھیک ہے، اور انہی کا لقب طیب بھی تھا اور طاہر بھی تھا. بعض لوگ ان ناموں کو لے کے کنفیوز ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ طیب اور طاہر دو الگ بیٹے ہیں. نہیں، بلکہ حضرت عبداللہ کا ہی لقب طیب اور طاہر تھا. یہ بھی بچپن میں ہی وہیں مکہ مکرمہ میں انتقال کر گئے اور 1 سال 6 مہینے اور 8 دن حیات پائی. ان کی وفات پر بدبخت عاص بن وائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا تھا کہ اب نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی ہے، یعنی ان کی نسل آگے نہیں چلے گی، کیونکہ بیٹوں کا انتقال ہوا نا، اور باپ کی نسل بیٹے سے چلتی ہے. تو اس نے طعنہ دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، یہ بول کر کہ تمہاری نسل معاذ اللہ نہیں چلے گی، یعنی کہ جس سے رہتی دنیا میں آپ کا تذکرہ نہیں ہو سکے گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سورۃ الکوثر نازل فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا دفاع فرمایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بشارت دی. فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. اب لفظ کوثر کی کئی تفسیر ہیں. لفظ کوثر کا معنی خیر کثیر بھی ہے، اور خیر کثیر میں کثرت اولاد بھی آتی ہے، اور ایک معنی اس کا جو ہے حوض کوثر کا، یعنی ہم نے آپ کو جو ہے حوض کوثر عطا فرمایا ہے. ٹھیک ہے، فصلی لربک ونحر، تو آپ کیا کریں، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. انا شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا ہی دشمن جو ہے نسل کٹا ہوا ہے. ابتر کہتے ہیں نسل کٹا ہوا، یعنی کہ آج آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت پوری دنیا میں موجود ہیں، سید موجود ہیں، سادات کرام موجود ہیں، لیکن جس شخص نے طعنہ دیا، یعنی کہ عاص بن وائل اور اس جیسے دوسرے لوگ، ان کی نسلوں کا کوئی نام و نشان تک نہیں ہے. تو قرآن نے جو بات کہی بالکل ویسے ہی ہوا. تو یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ قرآن نے پہلے ہی ڈکلیئر کر دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کی نسل کٹے گی.
ٹھیک ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کٹی ہوئی نسل کا طعنہ دیا تھا۔ اس سے ہمیں یہ ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ جب کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو تو اس کا دفاع خود حضور پاک اللہ رب العزت کیا کرتا تھا، آیتیں نازل فرمایا کرتا تھا اس زمانے میں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ بھی ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے اس کا جو ہے اس کے اوپر ایسی بدبختی طاری ہوتی ہے کہ اس کی نسلوں میں بھی وہ بدبختی اتر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اس قسم کی حرکات سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی بھی تعظیم سمجھ میں آئے، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور ان کی تعظیم ہمارے دل میں زیادہ بڑھ جائے۔ تیسرے بیٹے سیدنا ابراہیم سلام اللہ و رضوانہ ہیں۔ یہ تیسرے صاحبزادے جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ یہ 8 ہجری میں مدینہ طیبہ میں اوالی کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم کی پیدائش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں اوالی میں گھر دے رکھا تھا۔ چنانچہ وہ گرمی کے موسم میں اور کھجور چننے کے زمانے میں وہاں رہا کرتی تھی، اور آقا علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور وہ دائیہ جس کے ہاتھوں حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابراہیم رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ باندی سلمہ تھی، ٹھیک ہے، جو اس وقت ڈیلیوری کے وقت موجود تھی۔ اور یہ اپنے شوہر ابو رافع کے پاس گئی اور اسے بتایا کہ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ کا لڑکا پیدا ہوا ہے، تو وہ دوڑے دوڑے آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ اس بشارت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع کو ایک غلام تحفے میں دیا، عنایت فرمایا۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جب کبھی کوئی خوشخبری سناتا تو اسے تحفتاً انعام و کرام سے نوازا کرتے تھے۔ پھر 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقیقہ کیا، جس میں 2 مینڈے ذبح کیے۔ اسی 7ویں دن ان کا نام رکھا۔ دوسری روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کی رات ہی ان کا نام رکھا، اور بعض کے نزدیک یہی روایت صحیح ہے، اور ان کا سر منڈایا۔ پھر ان بالوں کے وزن کے بقدر چاندی صدقہ کی اور ان بالوں کو زمین میں دفن کر دیا۔ سر مونڈنے والے کا نام ابو ہند تھا۔ یہاں ایک بات غور کرنے والی یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت علماء کرام نے اتنی احتیاط سے محفوظ کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے والی ہر شخصیت اس کے بھی حالات کیپچر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ جس شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے کی ڈیلیوری کے پاس موجود رہنے والی دائیہ، ان کا بھی نام محفوظ ہے، اور ان کے بچے کا سر منڈانے والے شخص کا نام بھی محفوظ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کس اہتمام کے ساتھ جو ہے سٹور کیا گیا ہے، ریکارڈ کیا گیا ہے، محفوظ کیا گیا ہے۔ یہاں چند بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو پیدائش والے معاملات کے چند مسائل ان قسم کی احادیث سے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں۔ وہ یہ کہ 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے، یہ ایک شکرانے کے طور پر ہوتا ہے، اور لڑکا تھا تو اس لیے انہوں نے 2 مینڈے ذبح کیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ 2 جانور، بکری یا مینڈے یا دمبے وغیرہ، اس قسم کے 2 جانور ذبح کیے جا سکتے ہیں، لڑکی ہو تو 1، ٹھیک ہے۔ پھر یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی بچے کا نام اچھا نام رکھنا چاہیے، جیسے کہ آپ دیکھیں اپنے آباء و اجداد میں جو معزز شخصیات گزری ہیں، جو متقی پرہیزگار لوگ گزرے ہیں، ان کے نام پر نام رکھنا یہ باعث برکت ہوتا ہے، زندگی میں بچے کی برکت اترتی ہے۔ تو دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجداد میں سب سے معزز اور مکرم شخصیت کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے نام پر کیا کیا انہوں نے؟ اپنے بیٹے کا نام رکھا۔ تو یہ ایک سنت ہے، لیکن بعض لوگ صرف سمجھتے ہیں کہ نئے نام رکھ دینا، اور وہ ناموں کی پھر وہ زندگی پر اثر پڑتا ہے اور ویسی برکت نہیں رہتی، نہ ویسے بچے کے اندر کیریکٹرز آتے ہیں، نہ اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں قدرتی ہوتی ہیں، تو اچھا نام رکھنے سے اس کی زندگی میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ پھر یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ
بچے کا عقیقے دن کیا کرنا چاہیے، 7ویں روز جو ہے سر منڈانا چاہیے، اور جو بال نکلتے ہیں اس بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا ہے، اور وہ جو بال ہوتے ہیں انہیں کہیں دفنا دینا چاہیے، یعنی ایسے ہی نہیں پھینکنا، بے حرمتی نہیں کرنا، بلکہ کیا کریں اس کو بھی دفن کر دیں۔ یہ انسانوں کی عزت اور احترام کے طور پر ہے۔ جب سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی تو انصار کی متعدد عورتوں میں سے ہر عورت بڑھ چڑھ کر اس خواہش کا اظہار کرنے لگی کہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلانے کی خدمت انہیں حاصل ہو، مگر یہ سعادت بنو نجار کی خوش قسمت خاتون ام بردہ بنت منذر رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی، جو برا بن اوس انصاری رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، اور وہ بھی بنو نجار سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ قبیلہ یعنی مدینہ کا قبیلہ ہے یہ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کو رضاعت کے لیے ام بردہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ وہ ان کو دودھ پلاتی تھیں، اور سیدنا ابراہیم وہیں قبیلہ بنو نجار میں اپنی رضائی والدین یعنی برا انصاری اور ام بردہ رضی اللہ عنہما کے پاس رہتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ام بردہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے، وہیں دوپہر کو آرام بھی فرما لیتے، اور سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملتے اور پھر واپس آ جاتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجور کے باغ کا ایک حصہ عطا فرمایا تھا۔ یہ میں نے بتایا تھا، عربوں میں یہ کلچر تھا، رواج تھا کہ اپنے بچوں کو کیا کرتے تھے، گاؤں کی طرف بھیج دیا کرتے تھے تاکہ انہیں صحت مند آب و ہوا، نیچرل آب و ہوا ملے، ٹھیک ہے، اور خوشگوار موسم میں بچے پلتے تھے، صحت مند رہتے تھے، اور جو دودھ پلانے والی ہوتی ہیں وہ رضائی ماں بن جاتی ہے، اور چونکہ اس کا احسان ہوتا ہے تو بطور اجرت کیا کرتے تھے، اس کو ایز اے ریوارڈ جو بھی اس کی استطاعت ہوتی ہے، یعنی باپ کی حیثیت ہوتی ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق کیا کرتا تھا، مال و دولت دودھ پلانے والی ماں کو دیا کرتا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اپنی پراپرٹی میں سے کھجور کے باغ کا ایک حصہ انہیں عطا کر دیا۔ تو دیکھیں آپ نے ایسی سورس آف انکم دے دیا انہیں ڈائریکٹلی۔ بعض لوگ پیسہ دے دیتے ہیں لیکن وہ پیسہ ایک وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کھجور کے باغ کا سیکشن دیا جس میں کھجور کے پیڑ لگے ہوں اور کھجوریں نکلتی رہیں، تو ہر سال ان کے لیے انکم کا سورس بنا رہے گا۔ تو اس طرح سے انہیں بہترین ریوارڈ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضاعت کے لیے سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کو مدینہ طیبہ کی خوش نصیب خاتون ام سیف رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے جب ان کے پاس جاتے تو عموماً حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی ساتھ جایا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں کہ رضاعت کی مدت جو ہے کم از کم 2 سال ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ماں جو ہے اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب چونکہ ہر خاتون کا معاملہ الگ رہتا، اور جو بچوں کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے ضرورت کے اعتبار سے کیا کیا جاتا تھا، ایک ماں سے پھر دوسری ماں کے پاس دے دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اپنے عیال کے ساتھ یعنی گھر والوں کے ساتھ محبت و شفقت سے پیش آتا ہو۔ سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ اوالی مدینہ میں رضاعت پر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لاتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوتے اور سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کو اٹھاتے، ان کو چومتے، ٹھیک ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ باپ اپنے بچوں پر جتنا ہو سکے شفقت کرے، اور یہ بچوں سے پیار کرنا، شفقت کرنا یہ خود ثواب کا باعث ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے۔ تو جن لوگوں کے گھروں میں بچے ہیں انہیں چاہیے کہ بچوں پر ظلم ستم و نہ کرے، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی شخص کو گھر والوں میں یعنی گھر والوں پر سب سے زیادہ محبت کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے گھر والوں پر نرمی اور شفقت کرنا یہ بھی سنت ہے، صرف بچوں کے ساتھ نہیں، پورے گھر والوں کے ساتھ بھی نرمی اور شفقت کرنا، تو یہ بھی ایک سنت ہے۔ آج یہ چیز ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں مسنگ ہے۔ گھروں میں بچے ماحول اتنا خراب ہے کہ چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں،
اور بے تحاشا آوازیں بلند ہوتی ہیں اور پیار محبت سے نہیں رہتے، لیکن جب گھر سے باہر نکلتے ہیں والدین کو چیخ پکار کر بات کریں گے، لیکن دوستوں سے بڑی نرمی سے، پیار سے، محبت سے بات کریں گے۔ حالانکہ گھر والے زیادہ حقدار ہیں اس نرمی اور شفقت کے، لیکن باہر والوں پر وہ رحم دلی لٹاتے ہیں اور گھر والوں کو اس سے محروم رکھتے ہیں۔ یہ خلاف سنت ہے، یاد رکھیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، جبکہ عمر مبارک ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئی تھی۔ ان کی بیماری پر حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا بہت زیادہ دکھی ہوئی، ہر وقت ان کے پاس رہنے لگی، اس کوشش میں لگی رہتی تھی کہ کسی طرح یہ شفا یاب ہو جائیں، مگر اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہو چکا تھا کہ ابراہیم رضی اللہ عنہ اپنی رضا جنت میں جا کر پوری کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محسوس کیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، ابراہیم رضی اللہ عنہ آخری سانسوں میں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھی دل کے ساتھ ان کو اپنی گود میں لیا، پھر رضا برقضا کے تحت فرمایا کہ یا ابراہیم انا لا تغنی عنک من اللہ شیئا، ابراہیم اللہ کے فیصلے کے سامنے ہم تیرے کسی کام نہیں آ سکتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ ایک روایت میں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا، چوما، فرت محبت سے انہیں سونگا، پھر اس کے بعد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ سیدنا ابراہیم آخری سانسیں لے رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنسو بہاتے دیکھ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی یا رسول اللہ، یعنی آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن عوف انہا رحمتن، یعنی کہ اے ابن عوف یہ شفقت و نرم دلی کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ آنکھیں پرنم ہیں، دل دکھی ہے، اور اس صدمے میں بھی ہم صرف وہی بات زبان سے نکالیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہو۔ ابراہیم حقیقت یہ ہے کہ تمہاری جدائی ہم بہت غم زدہ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اسی وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بھی زور زور سے آواز کے ساتھ رو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی تو آپ کو روتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں بھی رو رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البکاء من الرحمہ والصراخ من الشیطان، یعنی آنسوؤں کے ساتھ بغیر آواز کے رونا رحم دل ہونے کی علامت ہے، اور آواز کے ساتھ زور زور سے رونا شیطان کی طرف سے۔ تو یہاں دیکھیں آپ علیہ السلام اتنے غم والے حالات میں ہیں، لیکن احکام شریعت کا کتنا پاس و لحاظ ہے، اور امت کے لیے تبلیغ دین اور احکام پہنچانے کا کتنا اہتمام ہے کہ اپنے بیٹے کا وصال ہو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو خود کے بھی جا رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی رو رہے ہیں، غم میں شامل ہیں، لیکن اس کے باوجود حق بات پہنچانے میں ذرا سی بھی دیری نہیں کرتے، بلکہ فوراً فرمایا کہ آپ جو ہے نا چیخ کر نہ روئیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں نے چیخ کر چلا کر چھاتیاں پیٹ کر نہیں رونا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ہاں دل غم زدہ ہوتا ہے، خود بخود آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، سسکیاں نکلتی ہیں، وہ درست ہے، اس پر انسان کا کنٹرول نہیں، وہ فطری چیز ہے، نیچرل ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، لیکن جان بوجھ کر چیخ کر چلا کے لوگوں کو ابھارنا اور ایسی باتیں کرنا کہ لوگ بھی رونے لگیں، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ راجح قول کے مطابق سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بروز منگل 10 ربیع الاول 10 ہجری میں ہوا، اور بوقت وفات آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 17 یا 18 مہینے تھی، اور آپ رضی اللہ عنہ کا دودھ بھی نہیں چھڑایا گیا تھا کہ انتقال فرما گئے۔ جب انتقال ہو گیا تو حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں غسل دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ غسل کے دوران وہیں تشریف فرما تھے۔ غسل کے بعد انہیں کفن دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیروں کے ساتھ خود نماز جنازہ پڑھائی، پھر انہیں چھوٹی چارپائی پر اٹھا کر جنت البقیع کی طرف لے جایا گیا۔ یہاں ایک مسئلہ ثابت یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ کسی کا چھوٹا ہو اور بچپن میں انتقال کر جائے، اور اگر اس نے کوئی زندگی پائی تھی، یعنی کہ پیدا ہونے کے بعد سانسیں لی تھیں، تو اس کے لیے غسل بھی ہے، اس کے لیے نماز جنازہ بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ مرا ہوا ہی پیدا ہوا، نہ اس کے لیے غسل ہے، نہ پھر اس کے لیے نماز جنازہ ہے، اسے ویسی دفنا دیا جاتا ہے۔
ٹھیک ہے. غسل کے بعد انہیں کفن دیا گیا. پھر آقا علیہ السلام نے تکبیریں پڑھیں اور نماز جنازہ پڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی تھے ان کے قریب میں جنت البقیع میں ان کو دفن کر دیا گیا. حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ قبر میں اترے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو ہے قبر کے کنارے پر تشریف تھے. تدفین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر پر پانی چھڑکا اور قبر کی شناخت کے لیے قبر پر ایک پتھر کے ذریعے نشان بھی لگا دی. اس سے یہاں پر یہ بھی چیز معلوم ہوئی کہ قبر پر ایسے پانی ڈالنا یہ بھی درست ہے. دوسرا جو پتھر سرہانے کی طرف لگایا جاتا ہے علامت کے لیے طور پر، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ جو ہیں اس کی بے حرمتی نہ کریں، اس سے آئیڈینٹیفائی ہو کہ یہ بھئی یہ قبر ہے، تو اس طرح کا نشان لگانا کوئی غلط بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. کثرت سے احادیث میں آیا ہے کہ سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کے وفات کے والے دن سورج کو گرہن لگ گیا تھا. اس پر بعض مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند یعنی بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے غم میں سورج کو گرہن لگ گیا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس غلط خیال کی درستگی کے لیے ارشاد فرمایا، سورج اور چاند گہن اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے. انہیں کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا. جب تمہیں انہیں گرہن زدہ دیکھو تو اللہ کو پکارو اور نماز میں مشغول ہو جاؤ یہاں تک کہ گرہن ختم ہو جائے. تو یہاں سے سورج گہن والی نماز کسوف کے بارے میں ثبوت ملتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گرہن لگنا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا کر لوگوں کو بتاتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ سورج اور چاند بے نور ہو جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی. تو یہ اس کی انڈیکیشنز ہیں، یہ تم کو ریمائنڈ کرنے کے لیے ہیں. تو ایسی صورتوں میں کیا کرنا چاہیے؟ نیکیاں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. نیکی کے کام کرنا چاہیے، یعنی نماز پڑھنی چاہیے یہاں تک کہ گرہن ختم ہو جائے. چونکہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال مدت رضاعت یعنی دودھ پینے کے زمانے میں ہی ہوا تھا، اس لیے آقا علیہ السلام نے ان کی شان بیان فرماتے فرمایا کہ ابراہیم کو دودھ پلانے والی جنت میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ اپنی والدہ ماجدہ کی طرف سے قبطی یعنی مصری تھے، ایجپشین تھے یہ، کیونکہ آپ کی والدہ جو ماریہ قبطیہ ہیں وہ مصر کی تھیں، ایجپشین تھیں. تو یہ بھی ماں کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایجپشین ہو جاتے ہیں، مصری ہو جاتے ہیں. اور اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو عزت دی اور فرمایا ان کے بیٹے ہونے کا ایسا حق ادا کیا کہ فرمایا ان کے اہل علاقہ یعنی قبطی لوگوں کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک کا خاص طور پر حکم دیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مصر فتح ہو تو تم قبطیوں یعنی اہل مصر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا کہ وہ لوگ رعایت نرمی کے زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ میرے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ان کے لیے امان ہے. اور میرے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ میرے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت حاجرہ کی وجہ سے بھی ان کے ساتھ ان کی ہمارے ساتھ رشتہ داری ہے، کیونکہ سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت حاجرہ بھی جو ہے مصر کی تھیں، ایجپٹ کی تھیں. ٹھیک ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے ہوئے نا حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کے، تو اس طرح سے وہ بھی ایجپشین ہوئے ماں کی طرف سے. تو ٹھیک حضرت ابراہیم بھی جو ہے نا اپنی ماں کی طرف سے ایجپشین ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ اگر مصر وغیرہ کے علاقے فتح بھی ہو جائیں اس وقت تم کیا کرنا، ان لوگوں کے ساتھ نرمی برتنا. تو دیکھیں اپنے بیٹے کی ماں جس خاندان سے ہے اس خاندان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنے کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہمیں درس دے رہی ہے. آج ہوتا یہ ہے کہ شوہر اپنے بیوی کے خاندان والوں کو نیچا سمجھتا ہے، ان کے گھر والوں کو تانا دیتا ہے، ان کو بعض اوقات ذلیل کیا جاتا ہے کہ تیرے میکے والے ایسے ہیں ویسے ہیں، تمہارے ماں باپ کرتے کیا، تم کو آتا ہی کیا ہے، وغیرہ وغیرہ تانے دیتے ہیں. جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر دیکھیں تو اپنی بیوی کے خاندان والے یعنی اپنا میکا جو ہوتا ہے ان کی بھی تعظیم کرنا یا پھر ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ بھی سنت ہے. اور آج یہ سنت بہت کم نظر آتی ہے.
یہاں سے دوسرا باب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں یعنی ان کی بیٹیوں کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، ان میں سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ عنہا، پھر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، اور پھر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تو بچپن میں انتقال فرما گئے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام صاحبزادیاں جو ہیں بڑی ہوئی تھیں، سب نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت بھی کی، اور ان میں آپ دیکھیں سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی بیٹی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سارے بچے جو ہیں اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پیٹ سے ہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 10 برس قبل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 برس تھی، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی ولادت ہوئی۔ دیکھیں یہاں پر اس سے ایک بات معلوم پڑتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج جب 30 تھی تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اولاد ہو چکی تھی۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں آج کے زمانے میں کہ بچوں کی پیدائش کو ڈیلے کر دیتے ہیں، اننیسیسریلی جو ہے ڈیلے کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آگے جا کے بچوں میں پرابلمز پیدا ہوتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اولاد دیکھے 30 برس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے، اور اسی وقت جو ہے بیٹی ایک پیدا ہو چکی ہے، اور بیٹی کا پیدا ہونا یہ دیکھیں کتنی باعث برکت کی بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ بیٹیاں ہیں، اور بڑے بچے ہونے والوں میں ساری بیٹیاں ہی ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے بچپن میں ہی کیوں انتقال کر گئے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کئی وجہ علماء کرام نے بیان فرمائی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ آپ تمام نبیوں سے افضل ہیں، اور جو بھی فضیلت دوسرے نبیوں کو حاصل ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑھ کر حاصل ہوئی۔ ٹھیک ہے، اور بعض نبیوں کے بیٹے بھی ہوئے، اگر آقا علیہ السلام کو بیٹے نہ ہوتے تو پھر یہ بظاہر ایسا محسوس ہوتا کہ ایک فضیلت سے ان کو محروم رکھا گیا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی ہوئے۔ پھر سوال یہ ہے کہ بعض نبیوں کے بیٹے بڑے بھی ہوئے اور ان کے بیٹے نبی بھی ہوئے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے اس لیے بڑے نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ آپ دیکھیں یہ فضیلت کیا ہوتی کہ باپ بھی نبی اور بیٹا بھی نبی، تو یہ فضیلت ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر دیکھا جائے تو یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر ان کے بچے جوان ہوتے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی نبوت کے حقدار ہی ہوتے، ایسے بظاہر محسوس ہوتا تھا۔ کریکٹ ہے، کیونکہ بعض نبیوں کے بیٹے بھی نبی ہوئے ہیں، ہے نا، یہ ایک فضیلت کی بات ہے۔ اگر وہ بڑے ہوتے اور نبوت نہ ملتی تو ایسا لگتا تھا کہ پھر انہیں یہ نعمت سے محروم رکھا گیا، لیکن اللہ پاک نے ایسا نہیں کیا، بلکہ بیٹے بھی دیے لیکن بچپن میں انتقال فرما دیا، تاکہ یہ ظاہر ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم میں کے کسی بھی نوجوان کے باپ نہیں ہیں۔ رجال رجلن کی جمع ہے نا، رجلن آدمی کو کہتے ہیں جو بالغ ہو، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بچہ بالغ نہیں ہوا لڑکوں میں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کسی بھی نوجوان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی حکمت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا، یہ نہیں فرمایا کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے، مطلب یہ نہیں فرمایا کہ کسی بھی بچے کے یا لڑکے کے باپ نہیں، ایسا نہیں فرمایا، رجال لفظ استعمال فرمایا۔ چھوٹے بچے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے تھے لڑکے، رجال میں تو نہیں آتے وہ، کیونکہ وہ بچپن میں انتقال ہو گیا، سمجھے؟ تو یہ ایک حکمت تھی، اسے ایسے سمجھنا چاہیے۔ البتہ اس میں چند ایک اور حکمت پوشیدہ ہیں۔ اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ
اب میں نے جیسے بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ایک ایسی لائف ہے کہ دنیا میں ہر شخص اپنی لائف کے اوپر نظر کرے گا اور یہ دیکھے گا کہ جو حالات مجھے پیش آ رہے ہیں کیا اس قسم کے حالات حضور کی سیرت میں مجھے ملتے ہیں، تو بالکل اسے وہ حالات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملیں گے اور وہ اس سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ہر انڈیویجول کی لائف دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے، لیکن باوجود اس کے تمام لوگ جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ایک ایسا زبردست کمبینیشن ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی لائف کا اینگل مسنگ نہیں ہے، اسپیکٹ مسنگ نہیں ہے۔ جیسے کہ بعض بچوں کے بعض لوگوں کے بچے جوان بھی ہوتے ہیں، بعضوں کے بچپن میں انتقال بھی کرتے ہیں۔ اب جب بچے کسی کے انتقال کر جائیں تو ان کا بیہیویئر برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، کیسے انہوں نے اپنی لائف کو بیلنس کرنا چاہیے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں اور ایسے وقت میں بھی زبان سے کچھ بھی غلط سلط نہیں نکالتے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، اللہ نے رحم کرنا تھا، معاذ اللہ ہمارے بچے بچپن میں اٹھا لیے، انہوں نے کیا گناہ کیا تھا، اس طریقے کے جملے نہیں بولنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بچے انتقال فرمائے بچپن میں، اچھا ان میں بیٹے انتقال فرمائے، پھر ایک سے زیادہ انتقال فرمائے، کیونکہ بعضوں کا ہو سکتا ہے کسی کا بچہ ایک مر جائے، کسی کے 2 مر جائیں، کسی کے 2 سے زیادہ مر جائیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں پوری کی پوری لائف میں 3 بچوں کا بچپن میں انتقال ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا بیہیویئر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے اخلاق تھے، وہ دیکھنا چاہیے کہ آدمی چاہے غم میں ہو یا خوشی میں ہو اللہ کے احکام کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے، چاہے کتنا ہی ایموشنل ہو یا چاہے کتنے ہی غصے میں ہو، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بھی کام جو ہم کر رہے ہیں یا کوئی بھی جملہ جو ہم ہماری زبان سے نکال رہے ہیں کہیں شریعت کے خلاف تو نہیں ہو رہا۔ میرے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اتنے غم زدہ ہونے کے باوجود ایسی بات اپنی زبان سے نہیں نکالی، تو میں ان کا امتی ہوتے ہوئے ان کا نام لینے والا، ان سے محبت کرنے والا اپنی زبان سے کیسے نکال سکتا ہوں؟ حالانکہ آقا علیہ السلام نے بشارتیں دی ہیں کہ جس کے 3 بچے انتقال کر جائیں تو وہ جنت اس کے لیے شفاعت کریں گے قیامت کے روز، یعنی اس کی جنت میں جانے کا سبب بنیں گے۔ بعض عورتوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے 2 بچے مر گئے ہوں تو فرمایا ہاں ان کے لیے بھی یہی ہے فضیلت۔ فرمایا یا رسول اللہ کسی کا صرف ایک ہی مرا ہو تو فرمایا ہاں ان کے لیے بھی یہ ہے۔ تو دیکھیں کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو یہ بچوں کا بچپن میں مرنا یہ عیب نہیں ہے، بلکہ ان والدین کے لیے باعث شفاعت کا ایک سبب بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے قیامت میں اس کا ایڈوانٹیج مل رہا ہے۔ اچھا بات تو پھر یہ بہت بڑی تفصیل نکلتی ہے، تو خیر اس کو میں گزرتا ہوں یہ بات کہہ کے۔ اب میں سیرت کے ہی اس پہلو کو آگے لے رہا ہوں، نماز کے مسائل کو انشاءاللہ کل لوں گا، اسی کو کنٹینیو کروں گا اس ٹاپک کو، تاکہ یہ ٹاپک پوری طرح سے ختم ہو جائے۔ تو بات چل رہی تھی حضرت زینب سلام اللہ علیہا و رضوانہ علیہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کیا تھے 30 سال کے تھے تو تب یہ پیدا ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی پیدائش پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اللہ تعالیٰ کی اس عطا پر اس کا شکر ادا کیا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ لڑکی کی پیدائش پر اپنے خاوند صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی سے سرشار چہرے کے ساتھ دیکھتی تو وہ بھی خوش ہو جاتی۔ تو یہ بھی ایک سنت ہے کہ جب بیٹی پیدا ہو تو خوش ہونا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا اور اس پر شکر کرنا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آج لوگوں کو بولے نا بیٹی پیدا ہو گئی تو چہرے ایسے چھوٹے ہو جاتے ہیں جیسے کہ انہیں کوئی سانپ سونگھ گیا، اتنے برے چہرے بناتے ہیں جیسے کہ ارے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تمہیں عطا ہوئی ہے، تم اللہ کے دیے ہوئے گفٹ پر، تحفے پر خوش ہونے کے بدلے ناراض ہو رہے ہو۔ کوئی بھی شخص آپ کو کوئی گفٹ لا کر دیتا ہے تو آپ ناراض ہوتے ہو کہ خوش ہوتے ہو؟ لازمی سی بات ہے سب لوگ خوش ہوتے ہیں نا۔ تو اللہ آپ کو ایک گفٹ دے رہا ہے، اور گفٹ میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، انسان کو چاہے وہ چیز ضرورت ہو یا نہ ہو، برابر۔ بعض اوقات مان لیں کہ آپ کا برتھ ڈے ہے یا آپ کی شادی کی تقریب ہے، ٹھیک ہے، شادی کے وقت میں اب لوگوں نے آپ کو مان لیں گفٹ دے دیا، ہو سکتا ہے گفٹ ریپیٹ ہو جائیں،
ہو سکتا وہی چیز آپ کو ملے جو پہلے سے آپ کے پاس تھی، ٹھیک ہے۔ اب اگر بار بار سیم گفٹ آ رہے تو کیا آپ ناراض ہوتے ہیں؟ ان لوگوں نے یہ نہیں لانا چاہیے تھا، وہ لانا چاہیے تھا، ایسے بولتے ہیں؟ نہیں بولتے، ہم لوگ سارے گفٹ خوشی خوشی قبول کر لیتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے آپ کو کوئی اپنی مرضی سے دے رہا ہے، اگر آپ کی مرضی سے دے گا تو وہ تو حل کی بات ہو گئی نا، لیکن اللہ اپنی خوشی سے دے رہا ہے، اس کی پسند سے دے رہا ہے، تو اللہ کی پسند پر ہم خوش نہیں ہیں اور اپنی پسند پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور تعجب کی بھی بات ہے، جو اللہ دے اس پر ناخوش اور جو ہم مانگے اس پر خوش، عجیب بات ہے۔ تو اس طرح سے جب لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو خوش ہونا یہ جو ہے سنت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ باپ کا اس میں بہت اہم کردار ہوتا ہے کہ جب کبھی اپنے کیا کہتے ہیں، باپ جب خوش ہوتا ہے نا بیٹی کی پیدائش پر، تو ماں کو خود بخود تسلی مل جاتی ہے اور ہمت مل جاتی ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ اب مجھے میرے سسرال والوں کی طرف سے کوئی پریشر نہیں رہے گا، سسرال والوں کی طرف سے مجھے کوئی تانے نہیں دیے جائیں گے، سسرال والوں کی طرف سے مجھے بالکل بھی کسی قسم کا غم نہیں ہوگا، کیونکہ جب کہ میرا شوہر راضی ہے مطلب اس کے گھر والے بھی خود بخود راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ شوہر کے لیے اور مردوں کے لیے یہ بہت اہم تعلیم ہے۔ سوچنا چاہیے کہ جب بیٹی پیدا ہو تو خوش، صرف دل میں خوش ہونا ضروری نہیں بلکہ اس کا اظہار بھی کرے، لوگوں کو محسوس ہو کہ آپ واقعی خوش ہیں، ہے نا، تاکہ بیوی کا بھی غم ہلکا ہو۔ حضرت منیب ازدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور جو مجموعہ تھا نہایت ذلیل حرکتوں سے پیش آ رہا تھا، اور نعوذ باللہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھوک رہا تھا، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر پر مٹی پھینک رہا تھا، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو گالیاں دے رہا تھا۔ اسی حال میں آدھا دن گزر گیا، اتنے میں ایک لڑکی پانی کا پیالہ لے کر آئی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو دھویا اور فرمایا، یا بنیا لا تخشى علیک علی ابیک غیلۃ ولا ذلۃ، یعنی بیٹی نہ تو تم اپنے باپ کے اچانک قتل ہونے سے ڈرو اور نہ کسی قسم کی ذلت کا خوف رکھو۔ تو میں نے پوچھا یہ لڑکی کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ روشن چہرے والی بچی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تبلیغ دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مدد کیا کرتی تھیں جبکہ چھوٹی بچی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں یہ بات ہمیں سیکھنے ملتی ہے کہ بیٹیاں یا بیٹے گھر میں والدین کو جو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اسے آبزرو کرتے ہیں، تو اس کا ان کے اوپر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام دین کے لیے اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں، تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور بیٹی کیا کر رہی ہے؟ ان کا ساتھ دے رہی ہے، ان کی مدد کر رہی ہے، پانی لا کر دے رہی ہے۔ بات سمجھیں، اس سے یہ ثابت ہوا کہ کل کو اگر ان بچوں کو بھی دین کے استقامت پر کسی قسم کی تکلیف اور مصیبت پیدا ہو تو انہیں کیا محسوس ہوگا کہ میرے والدین نے بھی اس سے بڑھ کر تکلیف اٹھائی ہے، تو میں کیوں نہ اٹھاؤں؟ تو انہیں دین پر قائم رہنے میں ہمت ملتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دیکھیں، یہ سیرت سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور باپ نے اپنی بیٹی کو اچھی نصیحت کرنا، گول مٹول باتوں کی بات نہیں ہو رہی بلکہ وہ کلیئر کٹ بچوں کے ساتھ بھی جو اپنا معاملہ صاف صاف رکھتے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کو نصیحت کرنا یہ اچھی بات ہے۔ آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہ کی خدمت اور معاونت کا، یہ مدد کا، یہ ایک دوسرے صحابی حضرت حارث بن حارث غامدی رضی اللہ عنہ کی زبانی بھی منقول ہے، جس میں انہوں نے اپنا مشاہدہ ذکر کر کے کہا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع تھے، اور نعوذ باللہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دے رہے تھے صوابی ہونے کا، صاد الف بایا، صوابی کہتے ہیں جس نے نیا دین اختیار کیا، ٹھیک ہے، تو اس کو صوابی کر کے پکارا کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو لوگ ان کو صابی کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کر رہے تھے اور آپ کو تکلیف دینے میں مگن تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیا کر رہے تھے؟ تبلیغ دین میں مصروف تھے، ٹھیک ہے۔
جبکہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کیا کی، پانی کا بڑا پیالہ، ایک رومال وغیرہ لے کر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیا اور ہاتھ منہ صاف کیا، ٹھیک ہے، اور اپنی بیٹی کو جو ہے تسلی دے رہے تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی شادی ابو العاص کے ساتھ ہوئی۔ یہ شادی اعلان نبوت سے قبل کم سنی میں ہی ہو گئی تھی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور اسلام کی طرف دعوت دی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سیدہ زینب رضی اللہ بھی اسلام لے آئیں، مگر ابو العاص اس وقت اسی طرح مذہب قریش پر قائم رہا اور اسلام نہ قبول کیا، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں انہیں بھی اسلام نصیب ہوا، اس کی تفصیل آگے آئیں گی۔ ابتدائی اسلام میں چونکہ کافر اور مسلمان کا آپس میں نکاح درست تھا، اس لیے ابو العاص کے اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود ان دونوں کا آپس میں نکاح برقرار رہا، لیکن احکام بعد میں بدل گئے۔ اب اگر کوئی شخص دو مسلمان ہیں، ان میں سے دونوں میں سے ایک نے بھی اپنا مذہب بدل دیا، کافر ہو گیا یا مرتد ہو گیا، تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر دو لوگ کافر تھے مان لیں، ٹھیک ہے، اور دونوں پر اسلام پیش کیا گیا، اب دونوں میں سے ایک نے بھی قبول کیا، ایک نے قبول کیا اور ایک نے نہیں قبول کیا، مان لیں عورت نے قبول کیا مرد نے نہیں کیا، یا مرد نے قبول کیا عورت نے نہیں کیا، تو اب ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا، آپس میں دونوں کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اگر دونوں ایک ساتھ مسلمان ہو گئے تو ان کا نکاح باقی رہے گا، ان کو نئے سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی شادی کی داستان کچھ ایسی ہے کہ ابو العاص مکہ مکرمہ کی ان گنی چنی شخصیات میں سے تھے جو مال، امانت داری اور تجارت میں معروف تھیں، ٹھیک ہے۔ ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ زینب کا نکاح میرے بھانجے ابو العاص سے کر دیں۔ یہ رشتہ داری میں نکاح ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی رائے کی مخالفت نہیں کرتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو قبول فرما لیا اور ابو العاص کے ساتھ نکاح کے متعلق حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی رضامندی معلوم کرنے کے بعد نکاح کا فیصلہ فرما دیا۔ دیکھیں یہاں پر ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر بیوی کوئی اچھا مشورہ دے تو اسے قبول کرنا یہ بھی ایک سنت ہے، ورنہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل عورتوں سے بڑی ہوتی ہے تو بس عورت نے جو بھی بات کر دی اس کے بات کو رد کر دو، ہم جو بھی ہیں اپنا فیصلہ کریں گے۔ نہیں، بلکہ بعض اوقات مشورے سے بات بہت زیادہ کھل کر سامنے آتی ہے اور اس سے کچھ بینیفٹس ملتے ہیں۔ خود آقا علیہ السلام جو ہے بڑے بڑے کام جو ہے صحابہ کے مشورے سے کیا کرتے تھے، بطور سنت قائم کیا انہوں نے، لوگوں کے سامنے ایک مثال قائم کی۔ تو اگر بیوی کوئی اچھا مشورہ دے، خصوصاً اپنے بچوں کے تعلق سے اگر کوئی مشورہ دے رہی ہے، لائک بچے کے کریئر کے بارے میں ہے، ایجوکیشن کے بارے میں ہے، یا کوئی اور دوسرے شادی وغیرہ کے معاملات ہیں، تو اس میں بات پر بیوی کی مخالفت کرنا، ہر بات کی مخالفت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو اچھی بات ہے، جو سوٹیبل لگے، اس رائے پر عمل کرنا بالکل درست ہے۔ ورنہ بعض لوگ بولتے کہ دیکھو خالی بیوی کا سنتا، ہاں بیوی جو بولی ویسے کام کرتا، نہیں، ویسی بات نہیں ہے۔ خود آقا علیہ السلام کی سنت دیکھیں، آپ اپنی بیوی کی رائے کی مخالفت نہیں کرتے تھے، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ تو یہ اگر کوئی شخص طعنہ دے رہا تو غلط ہے۔ اگر بیوی آپ کو اچھائی کا حکم دے رہی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اچھا مشورہ دے رہی ہے، تو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اس میں کوئی اکڑ کی بات نہیں ہے، تکبر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور پھر ان کی شادیوں کی تیاری میں پھر لوگ مصروف ہو گئے۔ یہ خبر مکہ اور اس کے اطراف میں پھیل گئی تھی، تو دوست احباب وغیرہ سب شادی میں شریک تھے، جانور ذبح کیے گئے، دسترخوان بچھائے گئے۔ شادی میں مکہ کے لوگوں کے ساتھ دوسرے علاقوں کے لوگ بھی شریک تھے۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہا اپنے سسرال تشریف لے گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہے ابو العاص کو بالکل اپنے بیٹے کی طرح سمجھتی تھی اور ان سے بیٹے والی محبت اور پیار دیا کرتی تھی، اسی لیے انہوں نے یہ پیشکش کی تھی ابو العاص سے نکاح کے لیے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے، آپ جب ان کا نکاح ہوا وہ تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، یہ حبشہ، سرزمین شام، جزیرے کے مختلف علاقوں کی طرف تجارتی سفر کرتے تھے ان کے ہسبینڈ، اور ٹیمپرری جب شوہر جاتے تھے باہر تو یہ اپنی خالہ
خالہ ابی العاص کے پاس ٹھہرتی تھیں، اور کئی مرتبہ یہ دونوں خواتین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر چلی جاتی ہیں۔ یہاں اس سے ایک سمجھ میں آتی ہے بات کہ اگر شوہر کچھ دنوں کے لیے یا کچھ بزنس کے کام سے گھر کے باہر دور عرصے تک جا رہا ہے، تو لڑکی چاہے تو اپنے سسرال والوں کے رشتہ دار کے ساتھ رہے، یا چاہے تو اپنے میکے آ کر جو ہے کچھ دن ٹھہر سکتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، بری بات نہیں ہے۔ خود حضرت زینب رضی اللہ عنہا بھی ایسے کیا کرتی تھی۔ آج کل ایسا ہوتا کہ اگر شوہر کہیں جا رہا ہو اور بیوی ٹیمپرری چاہے کہ میں بھی تھوڑے دن جو ہے اپنے گھر میکے ہو کر آتی ہوں، تو پھر لوگوں کو بڑا غصہ آ جاتا ہے۔ ہاں، ایسا لگتا ہے کہ بعد دیکھو شوہر ادھر باہر گیا کہ یہ لوگ اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں واپس۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنا نظریہ بدلنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اپنے نظریے کو بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک شوہر گھر میں رہتا نا تو وہ اپنے راز کی باتیں یا پھر اپنے احوال، اپنی تکلیف، غم اور اپنی ایموشنز، فیلنگ وغیرہ شیئر کرنے کے لیے اس کا شوہر سامنے رہتا ہے۔ اور ساس سسر کے سامنے تو زیادہ اتنا اوپنلی کھول کے عورتیں بات نہیں کرتی اپنی پرسنل۔ اور اب جب عورتوں کو اگر اپنے ایموشنز کا اظہار کرنے نہ ملے تو وہ اندر کا اندر گھٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اگر یہ کچھ دن میکے چلی جائیں، اپنے والدین وغیرہ کے سامنے کھل کر بات کرتی ہیں، تو وہاں پر بھی ان کو تھوڑا سا ریلیکس فیل ہوتا ہے، مینٹلی جو ہے سکون ملتا ہے، ورنہ عورتوں کو پھر مینٹلی ٹارچر ہونے لگ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے نکاح میں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو جب دعوت اسلام دینا شروع کی تو ایک دن وہ آپس میں کہنے لگے کہ تم لوگوں نے محمد کو غم و فکر سے آزاد کر رکھا ہے، ایسا کرو کہ اس کی بیٹیاں چھوڑ دو اور اسے انہی بیٹیوں کے معاملے میں الجھا دو۔ یعنی کہ وہ دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں اور ان کے بیٹیاں دوسرے علاقوں میں، تو انہوں نے سازشیں کیا کرنا چالو کی کہ جن کے نکاح میں جو بیٹیاں ہیں ان کی بیٹیوں کو جو ہے طلاق دلوانے لگائیں گے، تاکہ یہ اپنے فیملی میٹرز کے اندر الجھے رہیں اور دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی پر جو ہے ابو لہب نے اپنے بیٹے عتبہ سے کہا کہ تم محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو، اور اس نے رخصتی سے پہلے ہی طلاق دی۔ رخصتی سے پہلے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ شادی ہوئی اور لڑکی جو ہے شوہر کے گھر نہیں پہنچی، نکاح ہوا، ابھی یہ میکے میں ہی ہے، ابھی سسرال والوں کے گھر پہ نہیں گئی، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں رخصتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب شادی ہوئی تو بیوی جو ہے شوہر کے گھر چلی جائے اور پھر اس کے بعد شوہر ولیمہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی تھی۔ پھر وہ سب جمع ہو کر ابو العاص کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو، اس کے بدلے میں قریش کی جس عورت سے بھی کہو گے ہم اس سے تمہاری شادی کروا دیں گے۔ اب دیکھیں یہ کیسے کان بھر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے تو آپ کی ایک بیٹی جو عتبہ کے نکاح میں تھی تو وہاں سے چھڑوا دیا، اب ابو العاص کے پاس اپروچ کرنے کے لیے آئے، ٹھیک ہے۔ تو ابو العاص نے جواب دیا لا واللہ لا افارق صاحبتی، کہ میں اپنی اس بیوی کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا، یہ بہت اچھی خاتون ہے، اس کے مقابلے میں تم قریش کی سب سے اعلیٰ و افضل خاتون ہی کیوں نہ لے آؤ تو بھی مجھے وہ پسند نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بات معلوم پڑی کہ ابو العاص نے اس طرح سے جواب دیا تو بہت خوشی ہوئی۔ اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابو العاص یعنی اپنے داماد کی تعریف بھی کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی اپنے داماد میں کوئی اچھی بات نظر آئے، کچھ گڈ کیریکٹرز نظر آئے تو اس کی تعریف کر لینا یہ بھی ایک سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اب وقت کافی ہمارا ہوتا چلا ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ اچھا یہ ایک کام کرتے ہیں، ہم حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ہی واقعے پر اختتام کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چونکہ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ابو العاص اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ابتدائی زمانہ میں، تو رمضان المبارک 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، جس میں کفار مکہ کو اوپنلی جو ہے شکست ہوئی، یعنی وہ لوگ ہار گئے، ٹھیک ہے۔ اس میں جہاں ان کے بہت سارے سردار مارے گئے، وہاں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئی تھی اور مدینہ طیبہ لائی گئی تھی۔ ان قیدیوں میں ابو العاص بھی تھے۔ انہیں ایک انصاری صحابی عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے گرفتار کیا، اور یہ وہی جلیل القدر صحابی ہیں جو غزوہ احد میں جو ہے نا جبل رمات پر
متعین دستے کے امیر تھے کہ انہیں کہا گیا تھا کہ بھئی اپنے یہ دستے کو لے کر یہ پہاڑ سے نیچے نہیں اترنا، ٹھیک ہے، اور بعد میں وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ جب یہ خبر مکہ پہنچی تو مکے والے پریشان ہو گئے اور اپنے اپنے رشتہ داروں کو قید سے چھڑانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فدیوں کی رقم بھیجنے لگے۔ یہ فدیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جان کے بدلے جو ہے رقم دی جاتی تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر کوئی جنگ میں ہمارا گھر والا قید ہو گیا تو اس گھر والے کو چھڑانے کے لیے لوگ رقمیں دیا کرتے تھے، اونٹ، مال وغیرہ جو بھی اس زمانے میں اویلیبل ہو لوگ دیتے تھے تاکہ ہمارے قیدی کو چھوڑا جائے۔ آج بھی اس طرح کا کچھ نظام ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک کنٹری کا اگر کوئی سٹیزن دوسرے کنٹری میں اریسٹ ہو جاتا ہے تو اس کنٹری کی گورنمنٹ اپروچ کرتی ہے سامنے والی کنٹری کو کہ آپ جو ہیں کچھ کنڈیشنز کرائٹیریاز پہ چاہیے تو آپ ہمارے سٹیزن کو چھوڑ دیں، اس کے بدلے میں ہم یہ آپ کو دے سکتے ہیں، تو اس کو فدیے کی رقم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے بھی اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اپنے دیور عمرو بن ربیع کے ہاتھوں بطور فدیہ وہ ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سیدہ زینب کی شادی کے موقع پر رخصتی کے وقت آپ سلام اللہ علیہ کو دیا تھا، ٹھیک ہے۔ جب یہ ہار ابو العاص کی رہائی کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے کہ یہ وہی ہار ہے جو حضرت خدیجہ کا ہے، یعنی کہ اپنی بی بی خدیجہ نے اپنی بیٹی کو جو ہے شادی کے موقع پر یہ ہار ڈالا ہوا تھا اور وہی آج جو ہے واپس آیا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پہچان لیا کہ یہ تو میری بیٹی کا ہار ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پھر بس بلا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ رخت طاری ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا، بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا یاد آ گئیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم مناسب سمجھو، ٹھیک ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو زینب کے قیدی ابو العاص کو رہا کر دو اور اس کا یہ ہار بھی اسے واپس بھیج دو۔ تو اصول تو کیا ہوتا ہے کہ فدیہ لے لیا جائے اور کیا کیا جائے، قیدی کو چھوڑ دیا جائے، لیکن یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹلی فیصلہ بھی نہیں لیا، یہ نہیں کہا کہ بھائی میرے رشتہ دار ہیں تو ان کو کیا کر دو، فدیہ لے لو اور چھوڑ دو یا پھر دونوں معاملات کر دو۔ انہوں نے کیا کیا، صحابہ کے اوپر یہ مسئلہ چھوڑ دیا، اگرچہ کہ ہیں لیکن صحابہ کو ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ یہ اپنے رشتہ داروں کے معاملے میں نرمی برتتے ہیں، ہے نا، تو اصول ان کے لیے الگ نہ ہو۔ تو انہوں نے کیا کیا، صحابہ کو یہ اپروچ کیا کہ دیکھیں اگر آپ لوگوں کو بیٹر لگتا ہے تو آپ ایک کام کرو کہ ان کو چھوڑ دو ابو العاص کو، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کا ہار بھی نہ لیا جائے بلکہ وہ بھی واپس کیا جائے، کیونکہ یہ ان کی بیوی کی نشانی تھی نا، اسی لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے تھے تو انہوں نے فوراً عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ سب کچھ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ بغیر کوئی فدیہ لیے کہ ابو العاص کو رہا کر دیا گیا، البتہ یہ شرط لگائی گئی کہ وہ واپس پہنچ کر زینب رضی اللہ عنہ جو ابھی تک مکہ میں ان کے پاس تھی کہ مدینہ منورہ کو بھیج دیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہجرت جو بھی مسلمان تھے وہ مکہ سے نکل کر کہاں آ رہے تھے، مدینہ آ رہے تھے۔ تو ابو العاص کو کیا کیا گیا، یہ انسٹرکشن دیے گئے کہ آپ جو ہے حضرت زینب کو کیا کیے، مدینہ کی طرف بھیج دیں۔ تو بطور وعدہ انہوں نے کیا کیا، مدینہ کو ابو العاص نے بھیج دیا، ٹھیک ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا تھا کہ اس نے مجھ سے کہی ہوئی اپنی بات پوری کی اور اپنا وعدہ بھی پورا کیا، ہے نا، تو تعریف فرمائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر جب ابو العاص جب مدینہ طیبہ سے رہا ہو کر مکہ مکرمہ پہنچے تو سیدہ زینب کو اپنے والد کے پاس جانے کی اجازت دے دی، سفر کی تیاری شروع کر دی گئی۔ جب تیاری مکمل ہو گئی تو ابو العاص کے بھائی کنانہ بن ربیع آپ کے پاس اونٹ لے کر آ گئے۔ حضرت زینب کجاوے میں سوار ہو گئیں اور کنانہ نے کمان اور ترکش لیا، یعنی جو ایرو اینڈ بون رہتا ہے تو وہ لیا، اور آپ رضی اللہ عنہ کو سواری پر بٹھا کر خود آگے آگے چلنے لگا۔ جب قریش کے لوگوں کو پتہ چلا کہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم زینب رضی اللہ عنہ دن دہاڑے ہجرت کر کے مدینہ جا رہی ہیں تو لوگوں نے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ مقام ذی طویٰ پر ان دونوں کو جا کے گھیر لیا۔ سب سے پہلے جو شخص سیدہ زینب کی طرف بڑھا وہ حبار بن اسود تھا۔ آپ کجاوے میں بیٹھی ہوئی تھیں تو اس نے نیزہ برسا کر سیدہ زینب کو خوفزدہ کیا۔
جس سے آپ رضی اللہ عنہا کا حمل ساقط ہو گیا. ٹھیک ہے, جو پریگننسی تھی ان کی اس وقت جو ہے ان کو مس کیریج ہو گیا تھا. اس پر کنانہ نے اپنا تیر ترکش سنبھالا اور غصے میں کہا کہ جو شخص بھی میرے قریب آئے گا میں اسے تیروں سے چھلنی کر دوں گا. تو لوگ پیچھے ہٹ گئے. اتنے میں ابو سفیان قریش کی ایک جماعت لے کر آیا اور آگے بڑھ کر کہا کہ ارے نوجوان, اپنے تیروں کو روکو اور ہماری ایک بات سن لو. تو پھر ابو سفیان نے قریب ہو کر کہا, دیکھو یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اس طرح سب لوگوں کے سامنے کھلم کھلا اس کے باپ کے پاس لے جا رہے ہو, حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ ابھی جنگ بدر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کس قدر مصیبت اور ذلت کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے, اور تم ان کی بیٹی کو ہماری موجودگی میں اس طرح لے کر جا رہے ہو. ٹھیک ہے, تو لوگ ہمیں بزدل سمجھیں گے. تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہمیں اس کے باپ سے روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی ہم اس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں, لیکن فی الحال تم اسے مکہ لے جاؤ تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ ہم نے مدینہ جانے سے انہیں واپس کر دیا ہے, اور تم چپکے سے کبھی رات میں وغیرہ لے کر چلے جانا انہیں, یعنی اعلانیہ اوپنلی ان کو لے کے مت جاؤ. تو پھر انہوں نے ان کی بات مان لی, انہیں واپس مکہ لے کر آئے. اور پھر اس کے بعد جو ہے بعد میں دوسرے موقع پر پھر وہ جو ہے مدینہ کے لیے ہجرت کرنے کے لیے دوبارہ نکلی. ٹھیک ہے, اسی طرح حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو ہے مدینہ طیبہ پہنچ کر اپنے بچوں کے ساتھ اپنے والد مثل صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں زندگی گزارنے لگی. پھر بعد میں ابو العاص جو ہے بعد میں اسلام انہوں نے بھی قبول کیا. ان کا بھی واقعہ بڑا تفصیل والا ہے, لیکن چونکہ ہمارا وقت ہو گیا تو میں یہیں پر اختتام کروں گا. امید ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سیرت اور کردار سے ہم نے آج کافی چیزیں سیکھی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک یہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.